GN میں آپ کا سواگت ہے۔ یہ دنیا کا سب سے بڑا دن جس میں مسلمان بہت تھوڑے تھے، پھر حضرت عمر فاروق کی خلافت آئی، مسلمان امپائر بنا بہت بڑا۔ پھر اس کے بعد انہوں نے ایک کیلنڈر بنایا جس میں تاریخ مقرر کی، اس میں تاریخ کے لیے دن مقرر چاہیے تھا۔ پھر کیا ہوا، اس ویڈیو کو آپ دنیا کی تاریخ کا سب سے بڑا دن، یہ اتنا امپورٹنٹ دن تھا کہ اس دن سے پہلے مکہ میں صرف تھوڑے ہی لوگ مسلمان ہوئے تھے، لیکن اس دن کے بعد کچھ ہی سالوں میں 3 کانٹیننٹس پر مسلمانوں کی حکومت تھی اور مسلمان دنیا کی سب سے بڑی سپر پاور بن گئے تھے۔ سپر پاور بننے کے بعد اتنی بڑی امپائر کے مسلمانوں کو آرگنائز کرنے کے لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس وقت دنیا کے سب سے طاقتور بادشاہ، انہوں نے ایک اسلامک کیلنڈر بنایا۔ لیکن اب مسئلہ یہ تھا کہ اس کیلنڈر کا پہلا دن کون سا رکھا جائے، تو انہوں نے اس دن کو چنا جس پر اسلام کا سب سے بڑا امپیکٹ ہے، ہجرت، کیونکہ اس دن کے بعد اسلام کی تاریخ، and not only اسلام، پوری دنیا کی تاریخ ہمیشہ کے لیے بدل گئی۔ 12 سال تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں اسلام کی دعوت دی، لیکن 12 سال کے بعد بھی صرف تھوڑے ہی لوگ اسلام کی طرف آئے، لیکن یہ تھوڑے سے لوگ بھی مکہ کے کافروں سے برداشت نہیں ہو رہے تھے۔ تو جب انہوں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب وفات پا چکے ہیں اور اب مکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پروٹیکٹ کرنے والا کوئی بھی نہیں رہا، تو انہوں نے آخر اسلام کو once and for all ختم کرنے کا پلان بنایا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کا پلان۔ لیکن اس سب سے پہلے مکہ سے 400 کلومیٹر دور مدینہ کے 2 بڑے قبیلے اوس اور خزرج کے بہت سارے لوگ مسلمان ہو چکے تھے اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ اپنا لیڈر بنا کر لے جانا چاہتے ہیں۔ تو ان میں سے 72 لوگوں نے مکہ آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ آفر دی، جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرمایا، جس کے بعد مکہ سے مسلمان آہستہ آہستہ بالکل سیکرٹلی مدینہ کی طرف شفٹ ہونا شروع ہوئے۔ ٹوٹل کچھ 70 یا 80 مسلمانوں نے ہجرت کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو سب سے زیادہ خطرہ ہونے کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً سب سے آخر میں ہجرت فرمائی۔ مکہ والوں نے یہ پلان بنایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے سے پہلے ہی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیں گے۔ مکہ ایک بہت ہی ٹرائبل سوسائٹی تھی جس میں ایک ہی فیملی قریش کے بہت سارے قبیلے آباد تھے اور ہر قبیلہ اپنے ممبرز کا ہمیشہ ساتھ دیتا تھا، چاہے وہ صحیح ہو یا غلط۔ مکہ والے اس بات سے ڈرتے تھے کہ اگر ہم میں سے کسی ایک قبیلے نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کی کوشش کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قبیلہ بنو ہاشم، جو مکہ کے سب سے بڑے اور سٹرونگ قبیلوں میں سے تھا، وہ پھر اس قبیلے کو زندہ نہیں چھوڑے گا۔ تو آخر ابو جہل نے ایک پلان بنایا کہ اگر ایک قبیلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید نہیں کر سکتا تو ہم ایسا کرتے ہیں کہ سارے قبیلے مل کر ایک ساتھ ان پر حملہ کرتے ہیں، جس کے بعد بنو ہاشم ہم سارے قبیلوں سے مل کر لڑنے کی کبھی بھی ہمت نہیں کرے گا اور اس طرح اسلام دنیا سے ختم ہو جائے گا۔ تو ہر قبیلے نے ایک ایک جوان کو اس کام کے لیے سلیکٹ کیا اور بالکل سیکرٹلی یہ 11 لوگ آدھی رات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے باہر پہنچے۔ لیکن جیسے ہی صبح ہوئی انہوں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ پر علی سو رہے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہے ہی نہیں۔ اصل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مل کر پہلے سے پلاننگ کی ہوئی تھی اور اسی رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مکہ چھوڑ کر جا چکے تھے۔ اب مدینہ مکہ کے نارتھ میں ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس راستے سے جانا چاہیے تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی طرف نہیں بلکہ ساؤتھ مدینہ سے بالکل اپوزٹ یمن کی طرف روانہ ہوئے اور مکہ سے 5 کلومیٹر دور ایک کیو غار میں بنا لی، کیونکہ انہیں پتا تھا کہ ان کے جانے کے بعد مکہ والے ان کا ضرور پیچھا کریں گے۔ اور ایسا ہی ہوا۔ اگلے ہی دن ابو سفیان اور ابو جہل نے مکہ میں اعلان کیا کہ جو بھی محمد اور ابو بکر کو زندہ یا لے کر آئے گا اسے 100 اونٹ کا انعام دیا جائے گا، اور اگر ان 100 اونٹوں کو آج کے ریٹ میں دیکھا جائے تو یہ 1 یا 2 کروڑ روپے بنتے ہیں، جس کی وجہ سے مکہ سے بہت سارے لوگ مدینہ کے راستے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرنے لگے۔ لیکن جب مدینہ کے راستے پر وہ نہیں ملے تو انہوں نے دوسرے سائڈز میں بھی دیکھنا شروع کیا اور ایک گروپ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غار تک بھی پہنچا اور بہت قریب آ کر بھی وہ انہیں دیکھ نہیں سکے اور وہاں سے واپس چلے گئے۔ مکہ میں ابو جہل اور باقیوں نے مل کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت مارا،
लेकिन उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लोकेशन के बारे में कुछ भी नहीं बताया। फिर वो सीधा अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के घर पहुंचे और उन्होंने उनकी बेटी अस्मा से पूछा, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं बताया। तो अबू जहल ने उनके मुंह पर जोर से थप्पड़ मारा। हजरत अस्मा इस सब के बावजूद भी 3 दिन तक मक्का वालों से छुपकर गारे सूर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तक खाना पहुंचाती रही। आखिर 3 दिन के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे सूर से रवाना हुए। अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने पहले से ही एक आदमी से डील कर रखी थी और उसे अपने 2 बेस्ट ऊंट भी दिए थे कि 3 दिन के बाद हमसे आकर इस गार में मिलना और अपने साथ ये 2 ऊंट भी लाना। अब इस आदमी को चूज करना बहुत ही मुश्किल काम था, क्योंकि अगर ये भी 2 करोड़ इनाम की लालच में आकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को धोखा दे देता तो इस इतने इंपॉर्टेंट काम के लिए उन्होंने अब्दुल्ला बिन उरैकत को चूज किया, जो खुद उस वक्त मुसलमान भी नहीं थे, लेकिन उनके पास एक खास स्किल था। उनको अरब के बहुत सारे सीक्रेट रास्तों का पता था जिस पर बाकी अरब कभी भी नहीं जाते थे, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक ऐसे ही आदमी की जरूरत थी, क्योंकि उस वक्त पूरा अरब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ढूंढ रहा था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतने इंपॉर्टेंट मिशन के लिए मुसलमान होने पर नहीं बल्कि मेरिट की बेस पर अब्दुल्ला बिन उरैकत को चूज किया। जैसे ही अब्दुल्ला बिन उरैकत वो ऊंट लेकर पहुंचे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से कहा कि मैं सिर्फ एक शर्त में इस ऊंट पर बैठूंगा कि मैं इसकी पूरी पेमेंट तुम्हें अदा कर दूं। इतने सख्त हालात में भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन टाइनी डिटेल्स का भी ख्याल रखते थे। एंड नॉट ओनली दैट, जब मक्का का हर कबीला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहीद करना चाहता था तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली को जाने से पहले मक्का में छोड़ा ताकि वो उन अमानतों को वापस लौटा सके जो मक्का के लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास रखी थी। अब्दुल्ला बिन उरैकत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को अगेंस्ट साउथ मदीना से बिल्कुल ऑपोजिट यमन की तरफ लेकर गया, और जब मक्का से बहुत दूर चला गया तो उन्हें वापस मदीना की तरफ मोड़ा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को समंदर के बिल्कुल करीब से बिल्कुल सीक्रेट रास्तों पर मदीना की तरफ रवाना किया। मदीना पहुंचने से पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुबा में कुछ दिन क़याम किया और आखिर कुछ दिनों बाद मदीना की तरफ रवाना हुए, और उस दिन मदीना वालों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ऐसा इस्तकबाल किया जिसे आज तक दुनिया याद रखती है। وجب الشكر علينا ما دعا لله داع। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से बिल्कुल सीक्रेटली निकले थे, लेकिन जैसे ही वो मदीना के करीब पहुंचे मदीना वालों ने उनका इस्तकबाल बिल्कुल एक बादशाह और लीडर की तरह किया। मदीना में हर एक की ख्वाहिश थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके घर में रहें, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह फैसला अपने ऊंट को करने दिया कि जहां भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ऊंट बैठेगा वही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहेंगे। इस तरह मदीना में किसी का भी दिल नहीं दुखे। उसी के पास मस्जिद नबवी भी बनाई गई। मदीना वालों के इसी डिसीजन की वजह से मदीना अरब की एक आम सिटी से कुछ ही सालों बाद दुनिया की सबसे स्ट्रॉन्ग सिटी बन गई, और यहीं से दुनिया के 3 कॉन्टिनेंट्स के फैसले होने लगे। और आज तक मदीना के अंसार की ये कुर्बानी मुसलमान कभी भी नहीं भूले।